أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 52 تا 56 آپ کے سامنے تلاوت کی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور ان کے سرداروں کو اور اس کی قوم کو اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے. فرعون اور اس کی قوم، اس کے سردار دعوت کو رد کرتے رہے. بہت عرصہ گزر جاتا ہے. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحش کی کہ میرے بندوں کو لے کر جو ہے آپ مصر سے جو ہے خروج اختیار کریں. تمہارا تعاقب کرے گا فرعون اور اس کے سردار. موسیٰ علیہ السلام رات کے ایک حصے میں اپنی پوری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑتے ہیں. فرعون کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کا تعاقب کرتا ہے اور تعاقب کرتے کرتے جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ہم نے انہیں ان کے باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے، بہترین قیام گاہوں سے نکالا. سب کو چھوڑ چھاڑ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تعاقب میں نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچتے ہیں. فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا ہے. جب دونوں جو ہے اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دونوں جماعتیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر، آپ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، کوئی بات نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی جب قریش مکہ اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر موجود تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تھوڑا سا نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ فرمایا اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. معلوم ہو کہ دائی انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، جب بھی انسان اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جو ہے میدان عمل میں آئے گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واش کی، سمندر پر عصا مارو، آپ نے عصا مارا، راستے بن گئے. بنی اسرائیل ان راستوں سے چلتے ہوئے سمندر کو کراس کر گئے. فرعون نے حکم دیا اپنے قوم کو تم بھی دریا میں داخل ہو جاؤ. وہ دریا میں داخل ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے، اور وہ سارے کے سارے فرعون سمیت پانی میں غرق ہو گئے. قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق نے پا لیا اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی حاکمیت کے لائق نہیں. اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے آل آنا، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا. موت دیکھنے کے بعد انسان کا ایمان قبول نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج سے ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والے فرعونوں کے لیے، جباروں کے لیے، قہاروں کے لیے عبرت کا نشان. اللہ فرماتا ہے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا. اس میں نشانی ہے قریش مکہ کے لیے بھی، آنے والے غداروں کے لیے بھی، آنے والے باغی اور سرکش انسانوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر
وہ ایمان کی طرف پلٹ آئیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔